اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تمام نصابی سائنس کی کتب میں لکھا ہے کہ تمام سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں میں سے بھی اکثر دوست مانتے ہوں گے کہ ہماری زمین سورج کے گرد بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں تو آپ کو صرف ایک دفعہ میری یہ تحقیقی ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے، کیونکہ ابھی تک سائنسدانوں کی اکثریت اسی بات پر قائم ہے، لیکن اس نظریے کے مخالفین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہو چکی ہے، جن میں سائنسدان، ڈاکٹرز اور سائنس کے طلبہ بھی شامل ہیں، جن کا ماننا ہے کہ یہ گلیلیو کی ایک غلط تھیوری تھی جس کو بغیر کسی تجربے کے قبول کیا گیا، اور بائبل پر پختہ یقین رکھنے والے تو اس نظریے کے بہت شدت سے مخالف ہیں، کیونکہ بائبل میں کئی جگہوں پر زمین کے ساکن ہونے کا ذکر خدا نے کیا ہے، جیسا کہ میں قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس سلسلے میں آئنسٹائن کا وہ جملہ بھی موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی تجربے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ اکثر سائنسدانوں کے مطابق سورج ساکن ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ اب ایک نئی تھیوری کے مطابق سورج بھی حرکت کر رہا ہے اور تمام سیارے بشمول ہماری زمین بھی اس سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے گلیلیو نے 1615 میں پیش کیا، جس پر اس وقت کے بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، کیونکہ یہ نظریہ بائبل کے سراسر خلاف تھا، اور اس نظریے کے گھرنے کی وجہ سے چرچ نے اس سائنسدان کو بہت سخت سزائیں بھی دی تھیں، لیکن بعد میں اسی نظریے کو سائنسدانوں نے قبول کر لیا جو آج تک قائم ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی حرکت کا یہ نظریہ 1615 سے پہلے کسی نے بھی باقاعدہ طور پر پیش نہیں کیا تھا۔ سائنسدانوں کے نظریے کے مطابق زمین دو طرح سے گھوم رہی ہے، اپنے گرد اور سورج کے گرد۔ اپنے گرد 1674.4 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد 29.8 کلومیٹر فی سیکنڈ یا 1,07,300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار فی گھنٹے کی انتہائی تیز ترین رفتار سے گھوم رہی ہے، جو کہ آج تک کسی بھی عقلی دلیل سے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے ناقدین اس نظریے پر اعتراضات کرتے آئے ہیں، جیسے بعض ناقدین کہتے ہیں کہ اگر زمین واقعی 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے تو پرندہ ہوا میں اڑنے کے بعد اپنی جگہ پر کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ جہاز کبھی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکیں گے، کیونکہ جتنی رفتار زمین کی سائنسدان بتاتے ہیں، یعنی 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اتنی رفتار تو کسی جیٹ طیارے کی بھی نہیں ہے۔ زمین کی حرکت کے متعلق سائنسدانوں کے درمیان اختلافات پایا جاتا ہے، جیسے قدیم زمانے کے لوگ آسمان کی حرکت کے قائل تھے کہ آسمان حرکت کر رہا ہے، اور جدید سائنس کے لوگ زمین کی حرکت کے قائل ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ زمین حرکت کر رہی ہے، بلکہ زمین کو اکثر جگہ پر آسمان کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے، والسماوات والارض۔ تو ان دونوں میں بڑی مماثلت ہی یہ ہے کہ زمین اور آسمان دونوں ساکن ہیں۔ قرآن مجید میں سورج، چاند، ستاروں کی حرکت کا ذکر آیا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، لیکن پورے قرآن میں ایک بھی جگہ نہیں فرمایا گیا کہ زمین بھی تیر رہی ہے، بلکہ زمین کے متعلق ہمیشہ یہی آیا ہے کہ ہم نے اس میں میخیں گاڑی کے ہلے نہ، ہم نے اس میں لنگر ڈالے کہ حرکت نہ کرے، اور اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمینوں کو حرکت نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمینوں کو کہ وہ حرکت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں نے ترجمہ غلط کیا ہے، یا کہیں اس آیت کا مفہوم غلط بیان کر رہا ہوں کہ یہاں زلزلے کی بات ہو رہی ہے،
تو اس آیت کی تفسیر سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد زمین کی حرکت ہی ہے۔ ذہن میں رہے کہ یہ تفسیر میں نے خود ساختہ نہیں بنائی، بلکہ اس کا ذکر کم از کم 3 تفاسیر میں آیا ہے۔ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جس میں صحابہ کرام کا نظریہ پیش ہو جائے، اور صحابہ بھی وہ جن کا احادیث میں بڑا مقام بیان ہوا ہو۔ ایسے صحابہ کی تفسیر اصل میں حدیث مرفوع کہلاتی ہے، اور یہ تفسیر بھی ایسے صحابہ سے منقول ہے جن کا مقام تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہے، یعنی سیدنا حذیفہ بن الیمان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن 4 افراد سے پڑھو، اور سب سے پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا۔ اس طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اپنی امت میں وہ پسند کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پسند کرے، اور وہ ناپسند کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ناپسند کریں۔ جامع البیان تفسیر الطبری اور تفسیر الدرمنشور میں ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ بیان ہوا کہ آسمان گھومتا ہے، جس کو بیان کرنے والے مشہور تابعی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ ہیں، جو سابقہ کتب کے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایمان لائے۔ آسمان گھومنے کا نظریہ اس وقت کے یہودیوں کا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے آسمان گھومنے کا نظریہ یہودیوں سے سن رکھا ہوگا، لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ آسمان حرکت کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ حضرت کعب کی بات 2 جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت حذیفہ بن یمان رضوان اللہ علیہم تک پہنچی تو دونوں حضرات نے بالاتفاق قرآن کی آیت پڑھ دی اور فرمایا، کعب نے غلط کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکے نہیں۔ اب اس تفسیر اور حدیث پر غور کریں۔ مسئلہ آسمان کی گردش کا تھا، مگر صحابہ کرام نے وہ آیت پیش کی جس میں آسمانوں اور زمین کو گردش دونوں کو رد کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا اس وقت آسمان کی حرکت کے کچھ لوگ ضرور قائل تھے، لیکن زمین کی حرکت کا کوئی بھی قائل نہیں تھا۔ یہ نظریہ بعد کے لوگوں نے گھڑا ہے۔ تو اب اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس آیت کا درست مفہوم یہی ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی۔ سورج کو ساکن نے مرکز مان کر زمین کو اس کے گرد گھومتا ہوا ماننا قرآنی آیات کے انکار کے مترادف ہے، بلکہ سورج کی حرکت کے متعلق تو قرآن میں کافی جگہ ارشاد باری تعالی موجود ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردش کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ کچھ سائنسدانوں کے مطابق سورج ساکن ہے اور تمام ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسی کھجور کی پرانی ڈال۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک گھیرے میں پھیر رہا ہے۔ ذہن میں رہے، ذخیرہ حدیث اور قرآن پاک کی ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں زمین کو متحرک کہا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کی حرکت کا کئی جگہ تذکرہ کیا ہے، لیکن زمین اور آسمان کی حرکت کا کسی بھی جگہ ذکر نہیں، بلکہ زمین اور آسمان کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ کانپنے لگی اور الٹ پلٹ ہونے لگی، تو اللہ عز و جل نے پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دی تو وہ ساکن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ملائکہ کو پہاڑوں کی طاقت پر تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا،
اے رب عز و جل، کیا تو نے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں، وہ لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا لوہے سے قوی کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آگ ہے۔ پھر ملائکہ نے عرض کیا آگ سے بھی طاقتور چیز پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ پانی ہے۔ پھر ملائکہ نے عرض کیا کیا پانی سے قوی چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا ہوا سے قوی چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں، ابن آدم اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اب اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخوں یعنی بڑے بڑے کیلوں سے تشبیہ دی ہے۔ کیل لگائے جاتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھہر جائے، جیسے ہم دیوار پر کوئی تصویر لگانا چاہتے ہیں تو کیل کو ٹھوکتے ہیں تاکہ وہ چیز قرار پکڑ لے اور ساکن ہو جائے۔ تو یہ حدیث بھی زمین کے ساکن ہونے پر واضح دلیل ہے۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے بھاری پہاڑوں کے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے، اور ندیاں اور راستے کی تم راہ پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالی پہاڑوں کو لنگر سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ بحری جہازوں کو جب بالکل ساکن کرنا مقصود ہو تو بحری جہازوں سے بڑے بڑے لوہے کے لنگر سمندر میں پھینکے جاتے ہیں تاکہ جہاز بالکل ساکن ہو جائے اور حرکت نہ کرے، تاکہ جہازوں سے سامان وغیرہ بآسانی اتارا اور چڑھایا جا سکے۔ تو زمین پر لنگر ڈالنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ زمین بالکل حرکت نہ کرے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے کہ اگر زمین حرکت نہیں کرتی تو رات، سردی اور گرمی کیسے آتی ہے، جبکہ اس پر باقاعدہ ایک ماڈل پڑھایا جاتا ہے کہ زمین حرکت کرتی ہوئی اگر اس جگہ آ جائے تو رات ہوتی ہے اور اس جگہ آ جائے تو دن، اور اسی طرح سردی گرمی کا وجود ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے جتنا مختلف سائٹس اور یوٹیوب پر زمین کو ساکن ماننے والوں کے نظریات پڑھے ہیں، ان کے مطابق صرف ماڈل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جہاں پر آپ زمین کو گھما رہے ہیں اسی جگہ پر سورج کو لے آئیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات دن کا وجود یہ سب سورج کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب سورج ہمارے سامنے ہے تو دن، اور جب ہمارے پیچھے چلا جائے تو رات ہو جاتی ہے۔ سورج پوری زمین کا 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے جس سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں۔ سورج کی سپیڈ ذرا ملاحظہ ہو۔ امام غزالی اپنی مشہور کتاب کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا زوال ہو گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا لا، یعنی نہیں، اور ساتھ ہی بول دیا نعم، یعنی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ آپ نے پہلے لا کہا پھر فوراً ہی نعم، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی دیر میں نے لا اور پھر نعم کہا، اتنی دیر میں سورج نے ہمارے اعتبار سے جتنا ایک گھوڑا 500 سال کی مسافت طے کرتا ہے، سورج نے اتنا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج کی سپیڈ کتنی ہوگی، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ سورج 24 گھنٹے میں زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ سال میں سردی اور گرمی کا وجود، اسی طرح سورج ایک سال میں زمین کے گرد 365 دائروں میں حرکت کرتا ہے۔ جب سورج کا زمین سے فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو سردیاں آ جاتی ہیں، جسے ہمارے ہاں نومبر سے فروری تک، اور جب یہ فاصلہ یہ گہرا تنگ ہو جاتا ہے تو سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے گرمیاں ہوتی، کچھ حصوں میں سردی اور کچھ حصوں میں گرمی کا وجود۔ اسی طرح ہی ایک مہینے میں زمین کے کچھ حصوں میں گرمیاں اور کچھ حصوں میں سردیاں ہوتی ہیں، جیسا دسمبر میں پاکستان میں شدید سردی لیکن براہ اعظم آسٹریلیا میں گرمیاں ہوتی ہیں۔ اس کی بھی وجہ سورج کی حرکت ہی ہے کہ سورج کا گہرا یعنی کہ سرکل ایشیا میں زیادہ دوری پر ہونے کی وجہ سے
سردی ہوتی ہے اور آسٹریلیا میں کم ہونے کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے۔ سورج حرکت کرتا ہوا 365 دائروں میں صرف ایک ہی لیول پر حرکت نہیں کرتا، بلکہ 365 دائرے اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین کے قطب یعنی زمین کی چھت سمجھ لیں میں جزوی 6 ماہ رات اور 6 ماہ دن رہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہوں گے جن کے جوابات انٹرنیٹ پر موجود ہیں، لیکن آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے اور میں آپ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر رہا۔ آپ چاہیں اس کو قبول کریں چاہیں نہ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو اس نظریے یعنی زمین کی حرکت کے مخالفین کی ایک تعداد نظر آئے گی، جن میں فزکس کے مضامین ڈاکٹرز بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہیں اور اس تھیوری پر اعتراض کرتے نظر آئیں گے۔ بلکہ اس تھیوری کے رد میں سائنس دانوں نے پوری ویب سائٹ بنا رکھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ قرآن اور حقانیت کو سب تسلیم کریں گے اور زمین کی حرکت کے نظریے کو بھی تمام سائنسدان رد کریں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سائنسی تھیوریز تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک سائنسدان ایک نظریہ پیش کرتا ہے جس کو سچ مان لیا جاتا ہے، بعد میں کچھ اور سائنسدان تحقیق سے اس تھیوری کو رد کر دیتے ہیں۔ جیسے سورج کے ساکن ہونے کا نظریہ، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین سمیت تمام سیاروں کا مرکز ہے، یعنی ہر چیز سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔